دریا تو مشکل سے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظر آئیں بھی تو ان میں پانی نہیں ہوتا، اور اتنا پانی تو بالکل نہیں ہوتا کہ دریا میں خوبصورت کشتیاں چلتی ہوئی نظر آئیں۔ دریاؤں کا پانی کہاں رہ گیا؟ جبکہ موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں ایک اہم مسئلہ ہے اور پہاڑوں پر برف پگھل رہی ہے، تو پھر دریاؤں میں پانی کیوں نہیں ملتا؟ ہاں، کبھی برسات میں پانی سے دریا بہت بھر جاتے ہیں اور کئی دفعہ تو دریا کنارے بھی توڑ دیتے ہیں، مگر عام حالات میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پانی نظر نہیں آتا۔ صنعتی ترقی کے بعد اور عظیم ایجادات کے بعد انسان نے اپنے ماحول کو قدرتی نہیں رہنے دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے صنعتی ممالک، یا اگر یہ کہا جائے کہ وہ ممالک جہاں پر صنعت نے جنم لیا، وہاں کے آسمان پر اب بھی ستارے چمکتے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے پاکستان میں کاغان، سکردو اور باقی شمالی علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ لیکن شہروں میں ستارے دیکھنا ایک خواب لگتا ہے۔ دراصل اس موضوع پر لکھنے کی وجہ یا اس موضوع پر بولنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آسمان پر ستارے اس طرح سے نظر نہیں آتے جس طرح سے ستارے کسی پہاڑی علاقے میں نظر آتے ہیں، خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں۔ گہرا نیلا آسمان اور چمکتے دمکتے ستارے دیکھ کر خوبصورت خیال سوچنا اور کوئی آرٹ تخلیق کرنا شاید اب انسانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں، یا شاید پاکستان میں لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں کہ چمکتے دمکتے ستارے دیکھیں، کیونکہ انسانوں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اب زندگی تو رہا ہی نہیں۔ معیشت کے بھنور میں اٹکے ہوئے انسان زندہ ہونے اور زندہ رہنے کا جواز قدرت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف معیشت کو سمجھتے ہیں۔ دریا کا پانی گدلا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زمین کی مٹی کا رنگ ہے، مگر اگر دریا میں پانی ہی نہ ہو تو اس کو دریا کون کہے؟ ایک فلسفی نے کہا تھا کہ زمین کا پھل ہر کسی کی ملکیت ہے، یعنی زمین کا پھل زمین پر رہنے والے ہر شخص کی ملکیت ہے، مگر زمین کسی کی ملکیت نہیں۔ یہ بات مگر فلسفے کی فلسفے تک رہی۔ اصل میں تو پھر ملکوں، علاقوں اور ریاستوں نے وسائل پر قبضے کی جنگ کو اس طرح جاری ساری رکھا کہ طاقتور کو جہاں موقع ملا اس نے کمزور کا پھل بھی کھا لیا اور پانی بھی روک لیا۔ کہیں پانی روک کر بجلی کے ڈیم بنے، پانی کم ہوا تو تیل اور گیس کا استعمال ہوا، پھر دوبارہ بجلی بنی، اور یوں توانائی کے سمندر پی کر بھی انسان کی پیاس بڑھتی ہی گئی۔ راوی کی کہانی پرانے لوگوں سے سنیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں راوی شاہی قلعے تک ہوتا تھا، یعنی راوی کا پانی شاہی قلعے کی دیواروں کو ٹچ کرتا تھا۔ پھر کب دریا کے کنارے سکڑتے گئے اور وہاں تعمیرات نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ دریاؤں کی تو ایک رہی، اب دنیا میں بہت سی جگہیں، خاص طور پر عرب ممالک میں، سمندر کو کنکریٹ سے بھر بھر کر مصنوعی جزیرے بنائے جا رہے ہیں اور ان پر عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ شاید انسان کو قدرت سے گلہ ہے کہ زمین پر 70% پانی کیوں ہے اور خشکی کیوں کم ہے۔ شاید انسان چاہتا ہے کہ خشکی زیادہ ہو اور پانی کم سے کم ہو۔ یورپ میں خاص طور پر ماحول کی آلودگی پر بہت گہری نظر رکھی جاتی ہے اور تعمیرات میں بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ شہروں کی سینری خوبصورت رہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے روز بروز اضافے کی وجہ سے فضا کی آلودگی بتدریج کم ہو رہی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ انسان صاف ستھری آب و ہوا میں سانس لے سکیں۔ ہمارے ملک میں شہروں اور دیہاتوں میں حکومتی اقدامات ماحول کے حوالے سے جس قدر بھی سخت ہوں، شاید اس سے اس قدر فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایک عام انسان کو شعور نہیں آئے گا کہ اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تب تک ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عام انسان کون ہے؟ قدرتی ماحول کے لیے ایک فیکٹری کا مالک جس کی فیکٹری کی چمنیوں سے آلودگی سے بھرپور دھواں نکلتا ہے، وہ ایک عام آدمی ہے۔ ایک دیہاتی کسان، ایک موٹر سائیکل چلانے والا، ہر کوئی جو قدرتی ماحول کو بگاڑنے اور سنوارنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ ایک سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ جانور اس سارے قصے میں بالکل معصوم ہیں اور کسی حد تک مظلوم بھی ہیں۔ فضا کی آلودگی میں جس قدر کردار انسان نے ادا کیا ہے اور جس قدر کردار انسان ہی ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ فضا کی آلودگی کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔